فرمایا کہ ان پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ پھر وہ شہداء جنہوں نے گواہی دی، کبھی سر کٹا کر، کبھی نفس کشی کر کے، ہر حال میں جنہوں نے اللہ کی تصدیق بھی کی اور پھر شہادت دی اس کے نام کی، اس کی شان و صفات کی، فرمایا وہ بھی اللہ کے منعم بندے ہیں۔ اور پھر فرمایا والصالحین، جو اولیاء اللہ ہیں، جو صالحیت اور نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، فرمایا وہ بھی اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اے دائیں بائیں گھومنے والوں، آؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بہترین دوست ہیں، یہ بہترین کارساز ہیں، یہ تمہارے ساتھ زندگی دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ، ان کی رفاقت تمہیں کامیابی کی سند دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو پروردگار ارض و سما ڈائریکٹ اپنی ذات سے نہیں جوڑ رہا، بلکہ فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ جو لسٹ تمہیں دے دی گئی ہے ان سے تمسک کرو۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ اگر سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو شروع میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ثنا نظر آتی ہے، اور اس کے دوسرے حصے میں ہمیں ایک دعا ملتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ گمراہ ہیں نہ تیرے غضب کا شکار ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے سب سے پہلے کہ یہ کون لوگ اس سے مراد ہیں جو انعام یافتگان ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ان کے پاس ایسی کون سی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو تاکہ تم بھی ایسے ہو جاؤ۔ جی سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، سبحان اللہ، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ یقیناً یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ سبع مثانی ہے، یہ سورہ شفا ہے، یہ قرآن حکیم کا دیباچہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کی تمام تعلیمات کو اگر مختصر 7 آیات میں اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے اندر آپ کے سامنے سارے قرآن حکیم کی تعلیمات کا ایک خلاصہ نظر آتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندہ مومن نے ہاتھ پھیلانے، دعا مانگنی ہے۔ پروردگار ارض و سما نے اس سورہ کے اندر طریقہ بتا دیا کہ ڈائریکٹ مانگنے سے بہتر ہے کہ پہلے تم آؤ میری مدح سرائی کرو، میری تعریف و توصیف کرو، پہلے کہو کہ اے رب تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، کیونکہ تو تمام جہانوں کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، تو بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو مالک یوم الدین ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب اتنی تعریفیں کرنے کے بعد مانگنا کیا ہے؟ وہ شخص جو حالت نماز میں ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ بھئی دکھانے والے دکھا گئے۔ 40 سال کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا اور 23 سال دعوت پیش کی۔ اس 63 سالہ حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ دعوت پر ہی مشتمل ہے۔ حضور نبی کریم دکھا گئے۔ اب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، راستہ ان لوگوں کا۔ بھئی کتاب ہدایت موجود ہے تو پھر انسانوں کا تعلق، کیونکہ اللہ زی یہ اس میں موصولہ ہے جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جو مجسم متشکل چلتے پھرتے انسانوں کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پروردگار ارض و سما صرف کتاب سے ہدایت لینے کی ہمیں تربیت یا ترغیب نہیں دے رہا، بلکہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے اے کتاب لا ریب کو اپنے ہاتھ میں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہونے والے، ڈائریکٹ قرآن تمہیں ہدایت نہیں دے گا، بلکہ اگر ہدایت اور صراط مستقیم کے راستے چلنا ہے اس پہ تو پھر صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب جب اللہ کے منعم بندوں کو ہم لسٹ قرآن حکیم سے مانگتے ہیں کہ قرآن بتا وہ کون ہے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جو انعام یافتہ ہیں، تو قرآن حکیم نے ان کی ایک ترتیب بتائی، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کے سب سے زیادہ انعام یافتہ بندے اللہ کے انبیاء اور رسل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہیں، اور اس کے بعد جنہوں نے سچائی کے راستے کو اختیار کیا جو صدیقین ہیں، فرمایا کہ ان پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ پھر وہ شہداء جنہوں نے گواہی دی، کبھی سر کٹا کر، کبھی نفس کشی کر کے، ہر حال میں جنہوں نے اللہ کی تصدیق بھی کی
اور پھر شہادت دی اس کے نام کی، اس کی شان و صفات کی، فرمایا وہ بھی اللہ کے منعم بندے ہیں، اور پھر فرمایا والصالحین، جو اولیاء اللہ ہیں، جو صالحیت اور نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، فرمایا وہ بھی اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اے دائیں بائیں گھومنے والوں آؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بہترین دوست ہیں، یہ بہترین کارساز ہیں، یہ تمہارے ساتھ زندگی دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ، ان کی رفاقت تمہیں کامیابی کی سند دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو پروردگار ارض و سما ڈائریکٹ اپنی ذات سے نہیں جوڑ رہا، بلکہ فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ جو لسٹ تمہیں دے دی گئی ہے ان سے تمسک کرو، ان سے جڑے رہو، جتنا ان کے قریب ہوگے اتنا خدا کے قریب ہوگے۔ رب تعالیٰ اپنی رفاقت ان کے وسیلے سے دے رہا ہے کہ اگر تم اپنے نبیوں کے قریب ہوتے ہو، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس مقام پر ہمیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں انہیں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا ہے وہ کیا چیز اس ہے؟ کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، بے شک ایسے کہ وہ ہے کیا چیز کہ جن کے سبب پروردگار عالم نے انہیں اپنا انعام یافتہ بندہ کہا ہے۔ یوں تو قرآن حکیم کی متعدد آیات ہیں جو اسرار و رموز سے بھری ہوئی ہیں، جن میں پروردگار عالم اپنے ان بندوں کی بے پناہ خوبیوں کو بیان فرما رہا ہے، لیکن ایک خاص جو راز ہے جو انہی کے اوپر القاء ہوتا ہے، اور وہ القاء دماغ پہ نہیں ہوتا، نگاہوں پہ نہیں ہوتا، کانوں پہ نہیں ہوتا، زبان پہ نہیں ہوتا، اس کا مرکز وہ بندہ مومن کا دل ہے، جس کو اللہ رب العالمین سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ انشراح صدر عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو کھول دیتا ہے۔ یہ دل ایک ایسی چیز ہے، نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ ہم دیکھتے تھے کہ جب بچے ہم چھوٹے تھے تو لڑتے تھے تو کہتے تھے لڑائی معاف کرو، اللہ دا گھر صاف کرو۔ وہ اللہ کا گھر سے مراد مسجد نہیں تھی، وہ یہ تھا اللہ کا گھر، جس کا حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جب اس میں جھاڑو دیتا ہے انسان، بغض، کینہ، حسد، نفرت کو نکال دیتا ہے، پھر اللہ اس سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب حدیث طیبہ میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ نور کہاں سے ملتا ہے؟ کہا وہ اس لمحے ملتا ہے جب انسان من کان للہ کان اللہ، اللہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے، جب مخلوق سے کٹ کے خالق کا ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اپنی شان اور عظمت کے مطابق اس بندے کا ہو جاتا ہے، پھر پروردگار عالم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اب تم میری یاد میں مگن ہو گئے ہو، ذکر ہم تمہارا بھی مٹنے نہیں دیں گے، ہم تمہاری شان و شوکت کو بھی قائم رکھیں گے۔ آج صدیاں بیت جانے کے بعد کربلا کے حسین کا نام کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا سینہ بھی رب کے لیے پیش کیا، اپنا سر بھی رب کے لیے پیش کر دیا، اور دنیا نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، بیٹھ کے کرو گے میں بیٹھ کے کروں گا، تم کھڑے ہو کر کرو گے میں اپنی شان کے مطابق کھڑے ہو کے، تم انسانوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ مولا حسین نے کہا مالک میں سر کٹا کے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا کہ اے حسین میں موت سے پاک ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں مرنے تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ جب یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا سے اتنی واصل ہو جاتی ہیں، پھر موت بھی آ کر انہیں مارتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر انعامات خداوندی کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ پھر ہمیشہ کی حیات ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے جن کے لیے فرمایا تھا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پھر جب یہ کائنات سے کٹ کر ایمان اور عمل کی دنیا میں اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جب خدا کے سوا
یہ کسی اور سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے تمہارے اوپر میں یہ بھی انعام فرماؤں گا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, میں ایسی پاکیزہ زندگی دے دوں گا کہ مرنے کے بعد بھی موت آپ کو مار نہیں سکے گی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ہمیں مشخص, متشکر اور چلتی پھرتی ہدایت کا حکم دیا. اسی لیے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بعد یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری میری اطرت, میری اہل بیت ہیں. جب تک ان سے تمسک کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. بے شک بالکل صحیح. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.